الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے رسول کی صفت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اگر یہ حضرات ایمان میں داخل نہیں ہوں گے تو کیا آپ جان دے دیں گے؟ نبی کی ایک اڑھن رہی ہے، یہ صفت رہی ہے کہ ساری انسانیت کا رشتہ مخلوق سے کٹ کر کے خالق سے جڑ جائے، جہنم سے بچ کر کے جنت میں اس کو داخلہ مل جائے۔ اسی وجہ سے رات رات بھر اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور رات رات بھر رویا کرتے تھے۔ بہرحال جن کو اپنے رسول سے زیادہ عشق و محبت ہوتی ہے وہ بھی اپنی قوم کے لیے تڑپتے ہیں، رویا کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو جن شخصیت کے نام پر یہ ٹرسٹ ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، بہت بڑے عالم دین تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اس کی ایک مثال، جب وہ حج میں جا رہے تھے ان کے ساتھ بڑا وقت تھا، اپنے علاقے کا بھی اور بھاگلپور کے علاقے کا بھی، 200 سے زائد لوگ ان کے ساتھ تھے۔ پانی کے جہاز کا سفر تھا، راستے میں جہاز پر ایک مسئلہ پر بحث چھڑ گئی، بہت سارے علماء تھے، اس میں بحث ہوتی رہی اور یہ بحث چلتے چلتے سعودی حکومت میں چلی گئی۔ حکومت نے مناظرہ رکھا، وہاں کے علماء کو جمع کیا، وہاں کے قاضی القضات کو جمع کیا اور حضرت کو دعوت دی گئی۔ حضرت کی بات پر وہاں فیصلہ ہوا اور آج تک اسی پر عمل ہے۔ حضرت کی صلاحیت، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں کس صلاحیت کا بنایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ شروع ہوا، بہت بڑا فتنہ تھا، اس کی سرکوبی کے لیے نام آتا ہے خانقاہ رحمانی منگیر کا، دراصل خدمت ان کی ہے، اس کو لوگ نہیں جانتے، بلا دیا لوگوں نے۔ اعجاز مرزا نے جس طرح سے قرآن میں چیلنج کیا ہے کہ ایک آیت لے آؤ، اسی طرح سے مرزا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس اشعار کا جواب کوئی دے دے۔ 300 اشعار پر مشتمل عربی اشعار پر ایک کتاب لکھا، حضرت نے 2 جلد میں لکھا، ابطال اعجاز مرزا۔ آج بھی کتاب بادلوں کے یہاں موجود ہے، شاید حضرت کے گھر میں بھی ہو۔ ایک حصے میں اس کی غلطیاں نکالی، صرفی غلطی، نحوی غلطی، بلاغت کی غلطی، فصاحت کی غلطی، کیا کیا غلطیاں ہیں، کہاں سے تم نے یہ شعر چوری کیا ہے، کس شاعر کا یہ شعر ہے۔ پہلی جلد میں وہ ساری چیزیں لکھی اور دوسری جلد میں 340 اشعار پر اس کا جواب دیا۔ پوری دنیا میں اس سے بڑا کام کسی نے نہیں کیا۔ آج بھی یہ خانوادہ شہرت کا طالب نہیں ہے، اس طرح سے حضرت شہرت کے طالب نہیں تھے۔ آج ان کا نام لوگ نہیں جانتے، خانقاہ رحمانی کا نام جانتے ہیں کہ مرزائیوں کے خلاف خانقاہ رحمانی نے بہت بڑا کام کیا۔ تو بھائی اتنے بڑے عالم، ایک بات اور جانیے کہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد نے بہار سے 2 عالم کو مدعو کیا تھا، اس وقت 500 روپے ماہانہ پر۔ پٹنہ کے جو عالم تھے وہ چلے گئے، حضرت سے جب کہا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے لوگ بے کلمہ کے مرے اور میں پیسہ کمانے وہاں جاؤں، حضرت نہیں گئے۔ حضرت کی اتنی بڑی قربانی اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے۔
اسی کے بعد بیگم صاحبہ حضرت سے بیعت ہوئی ہیں اور جو مبارک پور کی زمین حضرت کو تحفتاً دی گئی بے لگان. اسی کے بعد یہ اتنی بڑی قربانی 500 اس وقت کا آپ سمجھ سکتے ہیں, اس کو لات مار دیا, چھوڑ دیا کہ ہمارے لوگ بے کلمہ کے مرے. تو بھائی اس خانوادے کی بڑی قربانی ہے, جاننا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامس فتہلک. یا تو عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا ان کی بات سننے والے بن جاؤ یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5ویں قسم میں نہ داخل مت ہو, نہیں تو ہلاک ہو جاؤ. عالم بن جاؤ, متعلم بن جاؤ, ان سے محبت کرنے والے بنو, ان کی باتیں سنو. 5ویں قسم نہ بننا, نہیں تو ہلاک کر دیے جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قائد اور پیشوا کی قدردانی نصیب فرمائے. جو ادارہ ہمارے سامنے ہے اس کو اللہ تعالیٰ بارآور فرمائے اور روز بروز ترقی سے نوازے. جزاک اللہ خیر الجزا. یہ تھے حضرت مولانا مظاہر الحق صاحب قاسمی جو حضرت مولانا سید شاہ غنیمت اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر سوانح بیان فرما رہے تھے.